بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد دارالسلام ٹورنٹو کینیڈا. Today is 12th of Ramadan, Sunday, 17th of November 2002. This bayan is for ladies. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله. معزز خواتین اور برادران اسلام، انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کی یہ زندگی جو دی ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دی، یہ ایک ٹیمپریری زندگی ہے اور پریپریشن کے لیے دی گئی. اور یہ حقیقت ہر مرد و عورت، مومن و کافر، چھوٹا بڑا مانتا ہے، اور اس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں، کیونکہ موت کا سسٹم ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج تک جو پیدا ہوا وہ ضرور مر گیا، کوئی یہاں زندہ نہیں رہا، باقی نہیں رہا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی جاندار ہے، انسان ہی نہیں، جو بھی جاندار ہے اسے بہرحال مرنا ہے، اور جو جاندار نہیں ہے اسے فنا ہونا ہے. جاندار کو مرنا ہے اور جو جاندار نہیں ہے اسے فنا ہونا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جاندار نہیں، ان کو مرنا نہیں، ان کو فنا ہونا ہے. فنا ہونا اور مرنے میں فرق.
کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے اس سب کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، نیست ہونا ہے، نابود ہونا ہے، نتھنگ ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف تیرے پروردگار کی۔ تو بہرحال یہ دنیا کا جو ختم ہونے کا، مرنے کا جو چکر ہے وہ تو ہر آدمی صبح سے شام تک دیکھتا رہتا ہے، اور فنا ہونے کا جو مسئلہ ہے ان کی لمبی زندگیاں ہیں۔ آسمان کب سے پیدا ہو معلوم نہیں کب تک رہے گا، زمین کب سے پیدا ہوئی معلوم نہیں کب تک رہے گی، یہ پہاڑ کب سے کھڑے ہیں معلوم نہیں کب تک کھڑے ہیں، بعض پتھروں پر ایک چٹان دوسری چٹان تو ذرا سی ٹکی ہوئی، یہ ایسی ہی ذرا سی ٹکی ہوئی کروڑوں سال سے اسی طرح ٹکی ہوئی، لیکن بہرحال ان بڑی بڑی مخلوقات کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، مگر ان کو ختم ہوتا ہوا کوئی دیکھتا نہیں، لیکن ختم ہونا ہے۔ اور جانداروں کا مرنا وہ تو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی انسانوں کو اور دیگر حیوانات کو عنایت فرمائی ہے، دیگر حیوانات کو تو یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ حدیث شریف میں ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو انسان کے علاوہ جو دیگر جتنی مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، اور خود انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات کو اور انسانوں کو یہ دو مکلف مخلوقیں ہیں جن کو احکامات دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہے، اور دیگر مخلوقات کو احکام دیے گئے ہیں مگر ایسے احکام کہ جن پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہو، یعنی عمل کریں ثواب پائیں، نہ عمل کریں سزا پائیں، اور ان کو عمل کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو۔ ایسے احکام دوسری مخلوقات کو نہیں دیے گئے، ان کے اندر اختیار ہی نہیں ہے، جن کو جو حکم دیا ہے وہ ان کو خواہی نہ خواہی کرنا ہے۔ دریا کو حکم دیا بہو، دریا بہہ رہا ہے، سمندر کو حکم دیا موجیں مارو، سمندر موجیں مار رہا ہے۔ دریا کہتے ہیں بڑی ندیوں کو، جیسے گنگا جمنا ایسی بڑی ندیاں جو ہوں وہ دریا کہلاتی اردو میں، اور سمندر وہی ہے سی جسے کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ہمارے گجراتی زبان میں جو دریا لفظ سمندر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دریاؤں کو حکم ملا بہت کہہ رہے ہیں، سمندروں کو حکم ہوا ٹھاٹے مارو، وہ ٹھاٹے مار رہے ہیں، ہواؤں کو حکم دیا چلو چل رہی، سورج کو حکم دیا تو لوگ غروب کرو روشنی پہنچاؤ روشنی پہنچا رہے ہیں، چاند کو حکم دیا کہ اپنی چاندنی بکھیرو چاندنی بکھیر رہے ہیں۔ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا ہے اس سے وہ سر نہیں موڑ سکتی، سر نہیں موڑ سکتی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں بیگار لینا، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں مسخر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا کہ یہ رات اور دن تمہارے لیے مسخر کیے گئے، یہ آسمان اور زمین تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، یہ چاند اور سورج تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، یعنی انسان کی بیگار میں لگائے گئے ہیں،
انسان کے کام میں اسے لگائے گئے ہیں، اور جس کو انسان کے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ مخلوق اس سے انکار نہیں کر سکتی، اس کو خواہی نہ خواہی انسانوں کے لیے وہ کام کرنا ہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں تو اب یہ بات خود بخود واضح ہوتی ہے کہ جب اس دنیا کی ہر چیز کسی مقصد سے پیدا کی گئی ہے، تو اس دنیا کی ایک چیز جس کو انسان کہتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس دنیا کی چیزوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ چیز ہے۔ یہ جو انسان ہے، جو اس دنیا کی ایک چیز ہے اور اشرف و اعلیٰ ہے، اس کو بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ ساری چیزیں با مقصد ہیں، تو انسان بے مقصد ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کامن سینس کا مسئلہ ہے، کوئی بہت گہرا مسئلہ نہیں، موٹی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ نے کسی مقصد سے پیدا کی، انسان بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اب سوچنا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے پیدا ہونے کا مقصد ایک تو خود متعین کرے کہ میں اس لیے پیدا ہوا، ایک یہ ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا بتائے کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا۔ یہ دو راستے ہیں طے کرنے کے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان خود پیدا نہیں ہوا، اسے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ انسان کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ خود ہی متعین کر دے کہ میں اس لیے پیدا ہوا ہوں۔ ارے تو پیدا کہاں ہوا ہے؟ تو یہ پیدا کیا گیا ہے، تو آٹومیٹکلی خود بخود تھوڑے تو پیدا ہو گیا ہے جو تو اپنے مقصد زندگی متعین کرے۔ یہ تو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ پیدا کرنے والا ہی بتائے گا کہ اس نے تجھے کیوں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اسی جگہ پہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو کفار ہیں وہ تو سارے اندھیریوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہی، مومنین میں بھی بڑی تعداد اس جگہ ٹھوکر کھاتی ہے۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، پیدا ہونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، محنت و مشقت کرنا ہے، موج اور عیش اڑانا ہے، اور اس کے بعد مر گئے اور نتھنگ، قصہ ختم۔ یہ دنیا کی زندگی کا مقصد انسان نے خود مقرر، جبکہ انسان کو یہ مقرر کرنے کا حق ہی نہیں۔ انسان خود بخود پیدا ہوا ہوتا، یا انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوتا، تو انسان کو یہ حق تھا کہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد متعین کرے۔ لیکن جب اسے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، وہ خود پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس کو اپنے وجود کا مقصد متعین کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسے موجود کرنے والا، پیدا کرنے والا بتائے گا کہ میں نے تجھے اس مقصد سے بنایا۔ مگر انسان دھوکے میں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں۔ یہ کفار کا قول قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دھوکہ انسان کو ہے، یہ کافروں کو نہیں، ہم مومن کہلانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، ہم میں سے بہت سے اسی دھوکے میں پڑے ہوئے۔ عقیدہ تو ہمارا اور ہے، لیکن ہمارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بس ویسے ہی سرسری مانتے ہیں، عقیدے کو عقیدے کے درجے میں نہیں مانتے۔
عقیدہ اگر عقیدے کے درجے میں مان لیا جائے تو عمل اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. بات تو سمجھ لیں اچھی طرح سے. عقیدہ اگر جس عقیدے کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے اس طرح اتنا اگر عقیدے کے درجے میں بات مان لی جائے تو عمل اس کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا. عمل اس کے اگینسٹ کب جا سکتا ہے؟ جبکہ وہ عقیدہ جو ہے ایک پرچھائی ہوتی ہے. پرچھائی جانتے ہیں؟ جنگل میں آپ چل رہے ہوں بیابان میں اور اس میں درخت جیسے یہاں درخت ایسے درخت نہ ہو جیسے عرب میں اجڑا ہوا جنگل ہوتا ہے تو 1 2 4 درخت کہیں دور دور نظر آتے ہیں تو دوپہر کو ایسا دور سے نظر آئے گا کہ وہ گھوڑا کھڑا ہے دور ہاتھوں. اب وہ آدمی چلتا جائے وہ قریب پہنچا تو معلوم جھاڑی. ایسا جنگلوں میں ہوتا ہے. یہ جو دور سے گھوڑا محسوس ہوا یہ پرچھائی. حقیقت میں تو وہاں جھاڑی ہے لیکن وہ جھاڑی گھوڑا نظر آئی. پرچھائی لفظ اس کا مفہوم یہ. تو عقیدہ جبکہ پرچھائی ہوتا ہے یعنی ہوتا ہی کچھ نہیں ہے مگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں دوسری زندگی مانتا ہوں تو پھر ایسے کمزور عقیدے سے عمل خلاف جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ کمزور عقیدہ کوئی عقیدہ ہی نہیں اس لیے اس کے خلاف عمل جاتا ہے. لیکن اگر عقیدہ اگر مضبوط ہے عقیدے کو جیسا ہونا چاہیے اس درجے اگر عقیدہ مضبوط ہے تو عمل اس کے خلاف نہیں جاتا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام میں سے جو بڑے بڑے موٹے موٹے احکام ہیں ان احکام کی بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. نمازوں کے اوقات آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلاں نماز کا وقت آیا اور گیا مگر انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی وہ نماز پڑھنا چاہتی. نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے وہ بات عقیدے کے درجے میں نہیں ہے. اگر عقیدے کے درجے میں مضبوط بات ہوتی تو اس کے خلاف عمل نہیں جا سکتا. کوئی پرچھائی ہے عقیدہ اتنا ضعیف اور کمزور عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ بھی ہے اور وقت جا رہا ہے نماز بھی نہیں پڑھ. بہت سے مسلمانوں کے پاس مردوں کے پاس بھی اور عورتوں کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ نے اس میں غریبوں کے لیے اپنا ایک حق رکھا ہے. یہ لفظ یاد رکھو غریبوں کے لیے اپنا ایک حق رکھا ہے. اللہ کو کوئی مال نہیں چاہیے انہوں نے تو ہمیں مال دیا ساری کائنات کے مالک وہی ہیں انہیں کوئی مال نہیں چاہیے. ہمارے مالوں میں جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق غریبوں کے لیے. اللہ نے غریبوں کی خاطر مالداروں کے مالوں میں اپنا حق رکھا اور ان سے کہا ہے کہ میرا جو یہ حق تمہارے مال میں ہے یہ پہنچاؤ غریبوں کو. اللہ کو نہیں چاہیے مگر وہ اللہ کا حق ہے اور مالداروں کے لیے وہ غریبوں کے لیے. مگر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ سارا دبائے بیٹھے رہنا چاہتا ہے. وہ تھوڑا سا جو اللہ کا حق ہے اور وہ اللہ کا حق بھی اس کے بھائیوں کی بہبودی اور ویلفیئر کے لیے مگر وہ اس کے جیب سے نہیں نکلتا وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پھر ایسا جب ہوتا ہے کہ اچانک آفت آتی ہے تو سب ختم تو پھر بیٹھا بیٹھا روتا ہے اللہ میاں نے مجھے لوٹ لیا اللہ میاں نے مجھے لوٹ لیا. اللہ میں نے نہیں لوٹ لیا تو نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اور یہ تو دنیا میں انجام ہوا. آخرت کا انجام اللہ پاک جل شانہ و امن والہ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ
چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سن لینی چاہیے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی آخرت میں، ان کا وہ سونا اور ان کی وہ چاندی جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی۔ پھر ان تختیوں سے گرم آگ جیسی تپتی تختیوں سے ان کے ماتھوں کو، پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اور داغنے والے فرشتے کہیں گے ذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ اس مال کا جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے۔ آخرت میں سزا یہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جون سا زکات المال دیا ہے اور اس مال میں سے زکات ادا نہیں کرے گا تو اس کی نوعیت کے اعتبار سے سزا ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس اونٹ ہے اور اونٹوں کی زکات اس نے نہیں ادا کی، تو میدان قیامت میں اسے اونٹھا لٹایا جائے گا، اور اس کے جو اونٹ ہیں وہ سارے اونٹ آئیں گے اور کیو میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پہلا اونٹ اس کے اوپر سے رونتا ہوا، کاٹتا ہوا، منہ سے کاٹے گا، پیروں سے روتے گا، رونتا ہوا کاٹتا ہوا اس کے اوپر سے گزر کر کے گزرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ جب آخری اونٹ گزر جائے گا تو وہ جو پہلا تھا وہ لائن پر آ گیا ہے دوبارہ، وہ پھر گزرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہی سزا اسے قیامت کے پورے دن میں ہوتی رہے۔ قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا وہ ایک دن۔ 50,000 بول دینا تو آسان ہے، لیکن تصور کرو 50,000 سال کتنے ہوتے ہیں، وہ ایک دن اتنا بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے دن میں یہی سزا عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر اگر اس کی سزا نمٹ گئی تو پھر صافا جنت میں بھیج دیا ہے، لیکن اس پورے دن میں سزا پا دینے سے بھی اس کا سزا مکمل نہیں ہوئی تو باقی سزا پانے کے لیے آگے جہنم میں جائے گا، اور پھر جہنم میں سزا پا کر پاک ہو کر جنت میں آئے۔ اسی طرح سے گائیں بھینسیں ہیں اور اس کی زکات اس نے نہیں ادا کی تو اسی طرح سے اسے لٹایا جائے گا، اور گائیں بھینسیں لائن میں کھڑی ہو جائیں گی، اور ایک گائے اس کے اوپر سے گزرے گی رونتی ہوئی، سنگ مارتی ہوئی، اتر گئی، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، جب آخری آئے گی تو پہلی گھوم کر کے لائن پر نمبر پر آ گئی ہے۔ یہی عذاب پورے قیامت کے دن میں اسے ہوتا رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالی نے مال دیا تو سونے چاندی کی اور کرنسی کی اور روپے پیسے کی اور مال کی سزا دو طرح سے دی جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا ایک اس کی تختیاں بنائی جائے گی اور تختیاں بنا کر کے جہنم کی آگ میں تپا کر کے اسے ڈالا جائے گا، یہ مضمون تو قرآن کریم میں۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ یہ گولڈ اور سلور، کرنسی اور ڈالر اور روپیہ، یہ ایسا اژدہا سانپ ناگ بنے گا جس کے ماتھے کے بال اڑ گئے ہوں گے، اتنا زہریلا ہوگا، اور وہ اس کے گلے کے اندر ہار بنے گا، اور اس کا منہ انسان کے منہ کے سامنے اس کی پن ہوگی، اور وہ وہیں سے اس کے منہ کے اوپر پن مارے گا اور کاٹے گا، اور یہ کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ مضمون حدیث شریف میں کھولا گیا ہے۔
باقی یہ مضمون جو قرآن کریم میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل و کرم میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخیلی کرنا، خرچ نہ کرنا، پیسہ روکے رکھنا ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ ہرگز نہ سمجھیں۔ انسان کو یہی نظر آتا ہے $1000 ہو، زکات میں 25 دے دے گا تو 25 کم ہو گئے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ تھپی پوری رہے، اس میں سے $1 بھی کم نہ ہو، یہی انسان کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پر نہیں، یہ تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو تمہارا مال روکا گیا ہے، یہ مال قیامت کے دن تمہیں اس مال کا تمہارے گلے میں توپ ہار پہنایا جائے۔ یہ قرآن کریم میں مضمون ہے، یہ توپ ہار کیا پہنایا جائے گا؟ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ سونے چاندی کا ہار بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، چلو یہ تمہارا مال ہے، ہار پہنو۔ حدیث نے بتایا سونے چاندی کا ہار تو ڈالا جائے گا مگر وہ سانپ بن کر ڈالا جائے گا، اس کو سانپ بنا کر ڈالا جائے گا، اور اتنا زہریلا سانپ ہوگا اور وہ لپٹا ہوا ہوگا گردن میں، اور سامنے پل ہو کے سیدھا منہ پر ہی کاٹے گا اور یہ بولے گا نا مالو کا والا کندو۔ وہی مال انسان کے کو ہاتھ پہنایا جائے گا مگر وہ سانپ کی شکل بن کر کے ہاتھ پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری بہنوں اور مائیں، آج بہت سے مومنین ہیں کہ انہیں جیسے نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے، انہیں ان کے زکاتوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ روزے ضرور رکھتی ہیں، خواتین روزے ضرور رکھتی ہیں تاکہ پکانے سے نجات ملے، اور حج کرنے بھی جاتی ہیں، لیکن کوتاہی نمازوں میں اور زکات میں کوتاہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے احوال پر غور کریں، مردوں کے احوال ہوں یا عورتوں کے احوال ہوں، روزے مرد بھی رکھتے ہیں زیادہ تعداد میں، عورتیں بھی روزے رکھتی ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن جب نماز اور زکات کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نماز کا خرچ کچھ نہیں ہوتا مگر ہر وقت پڑھنا، صبح پڑھی، دوپہر پڑھی، تھوڑی دیر بعد پڑھی، تھوڑی دیر بعد پڑھی، تھوڑی دیر بعد پڑھی، وہ ہر وقت لگے رہنا ہے۔ اور زکات کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں سے مال نکالنا ہے، اور یہ تو مشہور جملہ ہے کہ آدمی چمڑی دے سکتا، دمڑی نہیں دے سکتا، پیسہ نکالنا تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جگہ جگہ 80 سے زیادہ مقامات میں یہی کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا اہتمام کرو، زکات ادا کرو، نماز کا اہتمام کرو، زکات ادا کرو۔ ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، 2 مرتبہ کہہ دو، 3 مرتبہ سمجھا دو۔ یہ حکم قرآن کریم میں 80 سے زیادہ جگہ پر آیا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ انسان اس میں غفلت برتتا ہے۔ پھر ایسی ہی غفلت 2 اور معاملات میں ہوتی ہے، اور یہ غفلت صرف خواتین کی نہیں، اس غفلت میں مرد عورتوں سے زیادہ مبتلا ہے۔ وہ ہیں دنیا کے معاملات۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے معاملات، جیسے دنیا چل رہی ہے اسی طرح سے ہم معاملہ کرتے رہیں گے، اس میں بلا شریعت کا کیا دخل؟ بیچنا، جیسے کوئی چیز بیچنی ہے تو بیچنے کے کیا مسائل ہیں، کیسے بیچنا ہے؟ کوئی چیز خریدنی ہے تو خریدنے کے کیا مسائل ہیں، کس طرح سے خریدنی ہے؟ کوئی چیز کرائے پر رینٹ پر دینی ہے، بھاڑے پر دینی ہے تو دینے کے کیا مسائل ہیں، لینی ہے تو کیا مسائل ہیں؟ کوئی چیز کسی کو نوکر رکھنا ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے، شیخ کے کیا حقوق ہیں، نوکر کے کیا حقوق ہیں۔ اسی
طرح سمجھو سے صبح سے شام تک ہمارا دنیا کا دھندا اور کاروبار چلتا رہتا ہے. مسلمان تب یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو ہم جیسے چاہے کریں، مارکیٹ کا جو روٹ ہے اسی طرح سے چلتے رہے، دنیا کی جو ریت ہے اسی طرح سے کرتے رہے. چنانچہ آج مجھے 15 دن ہوئے ہیں، آج تک کسی شخص نے ایک مسئلہ معاملات کا نہیں پوچھا. وضو کے مسئلے پوچھیں گے، نماز کے مسئلے پوچھیں گے، تیمم کے مسئلے پوچھیں گے، زکات کے مسئلے پوچھیں گے، روزوں کے مسئلے پوچھیں گے. معاملات کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہی نہیں. کیوں نہیں آیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات ہم جس طرح چاہیں، جس میں شریعت کا بیچاری کا کیا دخل. حالانکہ مومن کی زندگی کا کوئی جزیہ، ادنا سے ادنا بات شریعت کے دائرے سے باہر ہے ہی نہیں. ہر معاملے میں شریعت نے گائیڈ کی، رہنمائی کی ہے، ہدایت نازل کی ہے. قرآن و حدیث میں احکام ہیں. ہر معاملے کو شریعت کی ہدایت کے مطابق انجام دینا ہے. مگر عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ نہ عورتوں کو کبھی یہ سوچتی بھی نہیں بیچاری کہ ہم جو لین دین کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی شریعت سے تعلق ہے اور اس کے کچھ مسائل ہیں، وہ خیال تک نہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین. جو دین کی مکمل سمجھ بوجھ نہیں رکھتا وہ ہمارے مارکیٹ میں دکان نہ لگا. حضرت عمر کا یہ آرڈر تھا. یعنی گویا آج کی زبان میں یہ کہو کہ دکان کا کھولنے کا لائسنس اور پرمیشن کے لیے پہلے دین کی مکمل سمجھ بوجھ ضروری ہے. اس کا سرٹیفکیٹ پیش کرو گے تو دکان کھولنے کی اجازت ملے گی. کیونکہ جب دکاندار ہی پر شریعت کے مسائل نہیں جانتا، گاہک تو ہو سکتا ہے نہ جانتا، لیکن جب دکاندار نہیں ہے گاہک غلطی کرے گا، یہ دکاندار فوراً بتائے. سہارنپور میں ایک سنار تھا بنیا، جب اس کے یہاں کوئی مسلمان سونا خریدنے جاتا ہے اور روپے کے نوٹ دیتا ہے اور نوٹ دے کر کے سونا خریدتا ہے، وہ بنیا مسئلہ ہوتا تھا. کہہ رہے بھائی تو مسلمان ہے، اس طرح سے نوٹوں کے بدلے میں سونا خریدنا جائز نہیں ہے. اب وہ مسلمان آتا ہے، وہ مسئلہ ہوتا تھا کہ دیکھ فلاں کتاب میں مسئلہ لکھا ہے اور سونا جو سونے کے بدلنا کیش خریدنا ضروری ہے. بالآخر یعنی وہ بنیا اب مسلمانوں کو مسئلہ بتاتا کہ سونا اور چاندی خریدنے اس طرح خریدے جاتے ہیں اور خریدنے والا نہیں جانتا. لیکن دکاندار مسائل جانتا ہوگا تو گاہک غلطی کرے گا، دکاندار اسے سمجھائے گا یہ آپ غلط طریقے پر خرید رہے ہیں، یہ خریدنے کا طریقہ نہیں، آپ خریدنے میں یہ شرط لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ شرط جائز نہیں، خریدنے کا صحیح طریقہ یہ. تو فرمایا روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بازار میں دکان کھولنے کا لائسنس اسے ملے گا جو دین کی مکمل سمجھ بوجھ رکھتا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو دکان کھولنے سے پہلے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. وہ جانتے ہیں کہ دکانداری میں بلا شریعت کا کیا دخل ہے، دکانداری کم جس طرح چاہیں کر. ایک تو یہ معاملہ ہے، اور آپ کہیں گے کہ لوگ روز پوچھتے ہیں مورگیج کا مسئلہ تو پوچھتے ہیں، یہ تو معاملہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ لوگ کوئی معاملات کا مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، کہاں نہیں پوچھتے، روز مورگیج کا مسئلہ پوچھتے. وہ مورگیج کا مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ مفتی کا کوئی مفتی ایسا مرے یہاں اور وہ جائز کرے. وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ دنیا کا کہیں سے کوئی مفتی یہاں مرے اور اسے جائز کرے، اس لیے پوچھتے ہیں. ان کو کوئی عمل نہیں کرنا. جو مفتی آئے گا ایئرپورٹ پر ہی سب سے پہلے مورگیج کا مسئلہ.
دوسری کوتاہی ساری دنیا میں مسلمانوں میں ہے، مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی، اور ان ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ جیسے ملکوں میں وہ کوتاہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جو اس کی میراث اور ترکہ ہے وہ اس کے حقداروں تک نہیں پہنچتا، جس کا قبضہ ہے وہی دبائے بیٹھ جاتا ہے، اور عام طور پر ان ملکوں میں بیوی ہی کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ بیوی ہی سب کا مال دبائے بیٹھی اور کھا رہی ہے۔ بعض جگہ پر بیوی کے علاوہ پر کا بھی قبضہ ہوتا ہے، بہرحال جس کا قبضہ ہے بس وہی دبائے بیٹھا ہے، ان کے اصل حقوق کو ان کے حق نہیں دیتا، ترکے میں جن کا حصہ ہے ان کا حق ان کو نہیں پہنچا۔ حالانکہ میت کے مرنے کے بعد ورثہ میں جس وارث کا ترکے میں جتنا حق ہے وہ خود آٹومیٹکلی اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، چاہے اسے دو چاہے نہ دو۔ بس اب جو ایک یا چند اس ترکے کو دبائے بیٹھے ہیں وہ پرایا مال کھا رہے ہیں، خود بھی پرایا مال کھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی پورا پرایا مال کھا رہے ہیں، اور ان کی نسل میں جب تک یہ مال باقی رہے گا وہ پرایا مال ہڑپ کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ آخرت کی سزا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں یہ آیت ہے میراث کے احکام کے بعد، کہ جو لوگ اللہ نے جو میراث کے احکام مقرر کیے ہیں جو اس کا پالن نہیں کرے گا، اس کے ساتھ نہیں کرے گا، اللہ کے دیے ہوئے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، یدخلہ نارا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا، اتنا یہ لفظ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، یہ ارشاد اللہ پاک نے دو گناہوں کے لیے فرمایا ہے، تیسرا کوئی گناہ نہیں۔ ایک تو گناہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے گناہ ناحق عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ اس کو پھٹکاریں گے، لعنت بھیجیں گے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑی سزا تیار کر رکھی، تو خالداً فیہا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ارشاد ایک اس گناہ کے بارے میں، اور ایک یہ جو میراث میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جو اللہ نے میراث میں جو احکام دیے ہیں ان کو عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم اس کے لیے رسوا کرنے والی سزا ہے۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے حج تو کر لیا لیکن ان کی تمنا یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ میں حج کروں گا اور حج کرنا ہے مجھے، اور حج کرنا ہے مجھے، نفلی حج کرنا ہے، نفلی حج کرنا ہے، یہ ان کی تمنا تھی، اور وہ نفلی حج نہیں کر پائے، انتقال کر گئے۔ تو کیا ان کا حج کے بدل کروایا جا سکتا ہے نفلی؟ ایک صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، تو
تو میں نے پوچھا کہ ان کا حج بدل کون کروا رہا، کون کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، یعنی مال کس کا ہے؟ تو کہنے لگے اور ماننے والے نے جو مال چھوڑا ہے اسی میں سے حج بدل کروانا۔ ارے میں نے کہا ماننے والے نے مال جو چھوڑا ہے وہ تو اور ایسا کا ہو گیا، وہ تو مرنے والے کا مال ہے کہاں؟ اس کے مرتے ہی روح نکلتے ہی وہ تو سارا مال آٹومیٹکلی اور ایسا کا ہو گیا، وہ مال ہے ہی کہاں جس پہ تم حج بدل کرواؤ؟ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنا فرض حج نہیں کیا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ میرا حج بدل کروایا جائے تو ترکے کے 1/3 میں سے وہ حج بدل ہوگا، اس سے 2/3 اس میں وہ ورثہ کا ہوگا، 1/3 میں سے صرف حج ہو سکتا ہے، اور یہ تو نفل ہے جی، وصیت بھی نہیں کی ہے اور مرتے ہی یہ مال تو ورثہ کا ہو گیا، تو اس ترکے میں سے کہاں سے حج بدل کراؤ؟ تو وہ کہنے لگے یہاں کناڈا میں یہ میراث کا قاعدہ نہیں ہے۔ عیسائی نے جواب دیا کہ اس کناڈا میں یہ میراث کا قاعدہ نہیں ہے، یا تو مرنے والا کا سارا مال اس کی بیوی کے پاس ہے تو اس کی بیوی یہ مسئلہ پوچھوا رہی ہے، یہ پرسوں کا مسئلہ ہے، اس کی بیوی یہ مسئلہ پوچھوا رہی ہے۔ یہاں تو کناڈا کا قانون تو یہ ہے کہ مر گیا اس کا سارا اس کی بیوی کے پاس ہے۔ یہ جملہ جو انہوں نے بے خبری میں کہہ دیا، وہ جو بات انہوں نے بے خبری میں کہی ہے وہ یہاں کا عام ماحول ہے، اور وہ عام ماحول بتانا ہے کہ ہم کہاں تک دور پہنچ گئے کہ ہمارے نزدیک کناڈا کا قانون شریعت کے قانون سے آگے چلا گیا، اور اب جو کناڈا کا قانون کہے گا اسی پر عمل کریں گے ہم، شریعت کا قانون کوئی نہیں ہے۔ بیوی کے پاس اگر مال ہے شوہر کے مرنے کے بعد وہ دبائے بیٹھی، بھائی کے پاس ہے وہ دبائے بیٹھا، بیٹے کے پاس ہے وہ دبائے بیٹھا، بیٹی کے پاس ہے وہ دبائے بیٹھا، جس کے قبضے میں جو چیز ہے جس کی لاٹھی اسی کی بہن۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا اور اسے وہاں ذلیل کرنے والی سزا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وہ دوسرا مسئلہ ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد پیش آتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد پیش آتا ہے، اور بہت بڑی کوتاہی امت کے اندر ہے۔ کیوں؟ دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ شریعت کا تعلق ہے نماز روزے زکوٰۃ حج تک، ہمارے معاملات تو ہم دنیا کے اعتبار سے حل کرتے رہیں گے، ملک کا جو قانون ہے اس پر چلتے رہیں گے، بھلا ان معاملات میں اور ان چیزوں کے اندر شریعت کا کیا دخل ہے؟ شریعت کا کام نماز روزے کی تبلیغ کرنا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، شریعت تو مومن کی زندگی کے ہر جزیے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مومن کی زندگی کا کوئی معاملہ اس سے خالی نہیں ہے، ہر معاملے میں شریعت نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہی بندگی۔ یہ بھی سمجھ لو اچھی طرح سے، یہ بھی ایک بہت بڑی عام غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، بس، یا قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یا تسبیح پڑھنا، یا کلمہ پڑھنا، بس یہ بندگی اتنی سمجھتے ہیں لوگ۔ زکوٰۃ دینے کو بندگی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شریعت کا ٹیکس ہے، اور جب گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے تو پھر یہ دوسرا ٹیکس کیوں؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، وہ ہے اس میں بندگی کا تو کوئی پہلو ہی نہیں۔ دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں؟ جب گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو پھر یہ ڈبل ٹیکس کیسا؟ یہ سوال ہی پیدا ہوا ہے اس سے کہ زکوٰۃ میں جو بندگی اور عبادت کا پہلو ہے وہ غائب ہو گئے۔ اگر وہ عبادت کا بندگی کا پہلو ہوتا تو یہ سوال ہی دماغ میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی طرح سے معاملات کے سلسلے میں جو ہم من مانی کرتے ہیں، میراث اور ترکے کے سلسلے میں جو ہم اپنی چلاتے ہیں، یہ سارا اس پر مدار ہے
کہ ہم معاملات میں شریعت کے حکم کے مطابق معاملہ کرنے کو بندگی ہی نہیں سمجھتے. جیسے نماز عبادت ہے، اسی طرح سے صحیح طریقے پر بیچنا بھی عبادت ہے، صحیح طریقے پر خریدنا بھی ایسی ہی عبادت ہے جیسے مسجد میں نماز پڑھنا ہے. اور جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، صحیح طریقے پر شریعت کے احکام کے مطابق بیچنا اور خریدنے کا بھی اسی طرح سے ثواب ہے. مگر ہم نے اس میں سے بندگی اور عبادت کا پہلو ہی نکال رکھا. اس لیے اس مسئلے کو تمام بہنیں اور تمام بھائی سمجھیں کہ مومن اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھائے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں یہ بات حاضر ہے کہ میں یہ قدم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ قدم میں اسی طرح اٹھاؤں، تو یہ زندگی میں جو بھی قدم مومن اٹھاتا ہے یہی بندگی اور عبادت ہے، اور نماز اور روزوں ہی کی طرح سے اس پر ثواب ملتا ہے. تو بہرحال مردوں کی اور بہنوں کی دونوں کی جو ایک عام کوتاہی ہے، وہ کوتاہی یہ ہے جو میں نے اشارہ کیا، لہذا ان کوتاہی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں ایک سوال ہے، لوگ یہ کہتے ہیں مرنے والا تو مر گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ اگر میراث کو اپنے نیچے دبا کر بیٹھ گیا تو مرنے والے کا کیا قصور؟ یہ ایک سوال ہے. مرنے والا تو مر گیا، اب پیچھے جو بیوی یا بیٹا یا بھائی یا بہن یا بیٹی یا باپ کوئی ایک اس کے ترکے کو اپنے نیچے دبا کر بیٹھ گیا تو یہ تو قصور اس کا ہے. مرنے والے کا بیچارے کا کیا قصور؟ مت کرو، نیند آتی بھی گرتے ہو، بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تم. ابھی ایک مرتبہ تو گرتے گرتے بچا اور پھر بھی ایسے ہی بچا کی وجہ سے میت کی پٹائی ہوتی ہے. حدیث شریف ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو سزا دی جاتی ہے اس کے پسماندگان کو اس پر رونے کی وجہ سے. تو جب ان کے یہ تو رونا ہے ان کا عمل ہے، میت کا کیا گناہ؟ نہیں، ان کے رونے کی وجہ سے اس کی پٹائی ہوتی ہے، تو پیچھے وارث دبا کر بیٹھا ہے، اس کی سزا اس میت کو ملے گی. یہ جو وارث نے ترکہ دبا رکھا ہے اس کی پوری سزا مرنے والے کو ملے گی. یہاں کوئی یہ کہے کہ قرآن کا تو قاعدہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کی گناہوں کی گٹھڑی دوسرا نہیں اٹھاتا. ہر ایک کو اپنی گناہوں کی گٹھڑی اٹھا دی. بس اگر پسماندگان روئے ہیں تو وہ اپنے رونے کی سزا بھگتے، میت کیوں اٹھائے؟ میت کو کیوں سزا ہو؟ وارث اگر ترکہ دبا کر بیٹھا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، میت کو کیوں سزا ہو؟ اسے سمجھو. ایک کے گناہ کی گٹھڑی دوسرا نہیں اٹھاتا، یہ قاعدہ جو ہے اس میں سے تسبب خارج ہے، الگ ہے. تسبب کی صورت میں اس تسبب کی وجہ سے مجرم بنتا ہے. ایک آدمی نے پستول دکھائی اسے اور یہ کہا کہ اسے قتل کر اور تجھے مارتا ہوں. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیر دی یا اسے گولی مار دی. اس نے پستول جیب میں رکھ دی. بولو اس کے قتل کرنے کا گناہ اس قتل کرنے والے کو ہی ہوا یا جس نے پستول دکھا کر مجبور کیا ہے یہ بھی قاتل ہے؟ دونوں قاتل ہیں. کیوں؟ یہ جو پستول دکھا رہا ہے یہ سبب بنا ہے، اس کے دباؤ میں اس نے گولی ماری اور اس کے دباؤ میں گولی ماری اپنی مرضی سے ماری ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اسے گولی ماری ہے، لہذا وہ بھی مجرم ہے. قاتل وہ بھی ہے، قاتل یہ بھی ہے. میرے بھائیو اسی طرح سے جو مرنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے اور یہ پیچھے جو دبا کر میراث بیٹھا یہ بھی مجرم ہے. وہ مرنے والا وہ بھی مجرم ہے اور پیچھے جو رونے والا وہ بھی مجرم ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک گھرانہ
فیملی، ایک کمیونٹی، اس کمیونٹی میں بالکل شریعت کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور ایک شخص نے اپنی پوری فیملی کو دین کی تعلیم دے دی ہے، اور اس کی فیملی میں مرنے والوں کے پیچھے نوحہ کرنے کا، زور زور سے چلا کر رونے کا کوئی رواج نہیں، نہ اس گھرانے میں نہ اس کمیونٹی میں، اور آدمی نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھلا دیا، اب وہ مر گیا، اور پیچھے اگر پیچھے والے زور زور سے روئے تو اس کی سزا میت کو نہیں ہو۔ کیوں؟ میت نے اپنا میت کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو دین سکھلا کر گیا ہے، اس کے گھر میں، اس کی کمیونٹی میں نوحہ کرنے کا رواج نہیں، اور اگر پیچھے والے کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے، میت کو کی کوئی سزا نہیں۔ مگر سنو، ایک فیملی میں یہ رواج ہے کہ ہر مرنے والے کے پیچھے عورتیں روتی، ایک کمیونٹی میں یہ رواج ہے کہ ہر مرنے والے کے پیچھے لوگ روتے ہیں، اور اس نے اپنی فیملی کو دین کی تعلیم نہیں دی، اور خاص طور پر اس مسئلے میں ان کا ذہن نہیں بنا ہے کہ تمہیں مرنے والے کے پیچھے نوحہ نہیں کرنا چاہیے، جاہل چھوڑ کر مرا۔ اب جو پیچھے روئیں گے اس کی سزا اسے ملے۔ اب یہ والا تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف نہیں، اب اس کے یہ جو پیچھے رو رہے ہیں اس میں مرنے والے کا دخل ہے، وہ اپنی فیملی کو جاہل چھوڑ کر کیوں گئے، اپنی فیملی کو ان سے بے خبر کیوں رکھا، اپنی فیملی کو خاص طور پر اس مسئلے کی تاکید کیوں نہیں کی کہ میرے پیچھے کوئی نہ روئے، یہ سارا انتظام کر کے نہیں گیا۔ لہذا وہ مرنے والا اپنی فیملی کو جس پٹری پر، ڈگر پر ڈال کر گیا ہے اسی پر مرنے کے بعد چل رہے ہیں، لہذا ابھی جو پیچھے رو رہے ہیں اس کی سزا اس میت کو ملے گی، اور یہی مضمون حدیث شریف میں ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، اگر کسی مرنے والے کے پیچھے اس کے گھر والے نوحہ کریں، چلا چلا کر روئے تو اس کی سزا مرنے والے کو ہوتی۔ یہی قاعدہ جاری ہو، ایک کمیونٹی ہے، پوری کمیونٹی میں میراث دینے کا قاعدہ جاری ہے، خود آدمی کی اپنی فیملی میں بھی میراث دینے کا، کوئی بھی مرتا ہے تو میراث فوراً تقسیم کر دیجیے، اور وہ اپنی فیملی کو دین سکھلا کر گیا ہے اور میراث کی ساری باتیں اور اہمیتیں بتا کر گیا، پھر مر گئے، اور اس مرنے والے کا ترکہ کسی ایک نے دبا دیا۔ برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھی کمیونٹی میں بھی کچھ افراد پرسن برے ہوتے ہیں، ایک نے دبا لیا، اب دبا لیا، یہ اس کا ذمہ دار ہے، میت اس کی ذمہ دار نہیں۔ لیکن ایک کمیونٹی ایسی ہے کہ اس میں عام رواج میراث ہڑپ کر جانے کا ہے، ایک فیملی ایسی ہے کہ اس خاندان میں میراث ہضم کر جانے کا رواج ہے، اور وہ خود اپنے فیملی کو دین کی تعلیم بھی نہیں دے گیا، اور میراث کے بارے میں اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کر گیا، نہ ویل بنا کر گیا، نہ پاور آف اٹارنی کسی کو دے کر گیا، اور ایسا ہی چھوڑ کر دے چلا گیا، تو اب پیچھے جو اس کی میراث کوئی ہڑپ کرے گا اور حقداروں تک نہیں پہنچے گا میراث کا، اس کی پوری سزا میت کو دی جائے، کیونکہ ایسا گجراتی میں کہتے ہیں موگم، ایسا موگم چھوڑ کر وہ گیا ہے، یہ جو موگم چھوڑ کر گیا ہے، یہ جو معاملہ گول چھوڑ کر گیا ہے، اس میں اس کا دخل ہے تصور، اس کی وجہ سے اس میت کو بھی سزا ہوگی۔ تو میرے بھائیو، کھائیں پیچھے والے اور جوت بجے میت پر، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے پیچھے جو کچھ ہو مجھ پر کیوں جوت بجے، اپنے حق میں انتظام کر کے جاؤ۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ بہت گہرائی میں اتر کر وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کا مطلب لوگوں کے ذہنوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے،
بندگی کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی اطاعت اور تابعداری۔ اللہ نے جس معاملے میں جو حکم دیا ہے اس حکم کو فوراً ماننا اور قبول کرنا، اسی اطاعت کا نام بندگی ہے۔ اسی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کے احکام کو تو ہر چیز مانتی ہے، سورج بھی مانتا ہے، ہوائیں بھی مانتی ہے، برف پڑ رہی ہے بھی مانتی ہے، سبھی اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، مگر اپنے اختیار سے نہیں مانتے۔ اور انسان کو اللہ کا یہ حکم ماننا ہے اپنی مرضی، اپنی ویل اور اپنے اختیار سے۔ اور یہ جو اپنے اختیار سے اللہ کے حکم کو مانتا ہے اسی کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کا جو دین بھیجا ہوا ہے، اس دین کے پر آخرت کی کامیابی کا مدعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انہوں نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ اس نیک کام کو بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو نیک کام ہو گئے۔ یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ نیک کام جب یہ لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے قرآن شریف پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، نماز پڑھ لو، زکات بھی نیک کام میں نہیں، اور روزہ رکھنا ہاں یہ نیک کام میں ہے کہ اس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ نیک کام کے معنی کام، انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے وہ شریعت کے اکارڈنگ کرتا ہے یا اگینسٹ کرتا ہے۔ اگر شریعت کے اگینسٹ کرتا ہے تو برا کام، اور شریعت کے اکارڈنگ کرتا ہے تو وہ نیک کام۔ نیک کام کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں باہر یہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ شریعت کے حکموں کے مطابق کرتا ہے تو وہ نیک کام۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں، تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق یہی لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جب بہترین لوگ یہی ہیں تو پھر ان کے بہترین کاموں کا بدلہ بھی ان کو دنیا میں ملنا چاہیے گا۔ نہیں، دنیا میں بہترین کاموں کا بدلہ نہیں، دنیا تو کام کرنے بدلہ بھی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، دوڑا دوڑا بھاگتا ہے، ڈیوٹی پر پہنچتا ہے اور شام کو منہ لٹکا کر خالی ہاتھ گھر آ جاتا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا لائے کہ کچھ بھی نہیں لائے۔ یہاں ویکلی ہفتے کی تنخواہیں ہوتی ہیں تو 6 دن تک آدمی روزانہ ٹائم ٹو ٹائم اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، سردی ہو گرمی ہو ڈیوٹی پر جاتا ہے، کام کرتا ہے اور شام کو منہ لٹکا کر آ جاتا ہے، کیا لائے کہ کچھ بھی نہیں لائے۔ پھر کیوں آدمی یہ کرتا ہے؟ اسے امید ہے، ہماری یہاں امید ہے کہ جب مہینہ ختم ہو کر کے اگلا انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ آئے گی تو تھیلا بھر کر روپے لے کر آؤں گا۔ یہاں امید ہے کہ جب فرائیڈے آئے گا تو شام کو فرائی کر کے ڈال لاؤں گا، اور اسی امید پر وہ 6 دن اپ ڈاؤن کا دوڑ دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی مثال ہے۔ اس دنیا میں عمل کرنا ہے، پے ڈے آگے آ رہا ہے، پے ڈے آگے آ رہا ہے۔ اس پوری دنیا کی زندگی اس کا پے ڈے آگے آ رہا ہے، اسی وقت ملے گی۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کا صلہ اللہ کے، ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ جنتیں ہیں۔ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں خزاں کا نام نہیں ہے، کبھی وہ سوکھنے کا نام نہیں لیں گے، سدا وہ بہار ہیں، اور ہمیشہ
دیکھو دو ہمیشہ یہ ابدن کا ترجمہ، اور خالدین کا ترجمہ ہے صرف ایک ہمیشہ۔ وہ دو مسئلوں میں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہیں، اور ابدن کا ترجمہ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان دو لفظوں پر غور کرو گے تو کوئی اشکال ذہن میں آیا تو دور ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ خالدین فیہا ابدن، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے خوش، رضی اللہ عنہ، اور وہ اللہ سے خوش۔ اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ مگر فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کی سے ڈرتے ہیں، انہی بندوں کے لیے اور انہی بندیوں کے لیے یہ صلہ ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سانپ شیر نہیں کہ شیر سے آدمی بھاگتا ہے، سانپ سے آدمی بچتا ہے، تو اللہ بھی ایسی کوئی ڈرنے کی ذات ہے؟ اللہ ایسی ڈرنے کی ذات نہیں ہے، اللہ تو محبت کرنے کی ذات ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے احکام کے بارے میں ڈرنا، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرنا۔ دیکھو ایک بچے کو اپنے باپ سے بڑا پیار ہے، ایک بچی کو، بیٹی کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہے، ایک شاگرد کو اپنے استاد سے بڑی محبت ہے، ایک مرید کو اپنے پیر سے بڑا تعلق ہے، وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ عاشق کی بارات شاخ آہو پر رہتی ہے، ہرن کے سینگ پر عاشق کی بارات رہتی ہے، کب گر پڑے معلوم نہیں، ہر وقت لرزہ۔ کیا لرزہ ہے؟ کہ کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ ابا جان ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ امی جان خفا ہو جائے، کہیں میں ایسی کوئی بات نہ کر لوں کہ حضرت استاد ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا پیر و مرشد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ مرشد سے ڈرنے کا مطلب ہے، یہ استاد سے ڈرنے کا مطلب ہے، یہ باپ سے ڈرنے کا مطلب ہے، یہ ماں سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ ماں کوئی ڈائن نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، باپ کوئی بھیڑیا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، استاد کوئی داروغہ نہیں ہے، کوتوال نہیں ہے، پولیس والا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، اور پیر کوئی ملک الموت نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ پھر ان سے ڈرنے کا مطلب سب ذاتیں محبت کرنے کی ہے، پھر ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی نہ کام کریں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی ایسا نہ کام کریں کہ جس سے ہمارا خالق و مالک اور ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو، کیونکہ آخرت کا سب سے بڑا صلہ کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، تو ہم اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ کا ہم سے خوش ہونا، یہ نعمت اگر ہمارے ہاتھ میں رہی تو بس کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ ہم سے خوش نہ رہے، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض کب ہوں گے؟ جب اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کریں۔ اس لیے فرمایا کر وذالک یعنی اللہ کی خوشی بندوں سے، اس بندوں کے ساتھ ہے، اللہ ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بہنوں، یہ دو باتیں آخری مضبوط پکڑو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ ہم بندوں سے خوش ہو گئے تو بیڑا پار ہے، اور اللہ کو خوش رکھنے کا فارمولہ صرف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچا جائے۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں موت اور زندگی کے بارے میں، مال اور جان کے بارے میں، ہر معاملے میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، ان بندوں کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
فرمایا ہر ایک نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا. پھر جو جہنم سے دور کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وادخل الجنت، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا چند روز فائدہ اٹھانے کا سامان. متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں چولہے پر عورتیں ایک کپڑا رکھتی ہیں، اردو میں اسے صافی کہتی ہیں، دیکھی پکڑنے کے لیے. جب وہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے ہفتے کے اندر تو اسے گاربن کر دیتی ہے، ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے، دوسرا تیسرا پھاڑ کے لا کے رکھ دیتی ہے. یہاں تو پتہ نہیں عورتیں چولہے پر رکھتی یا نہیں رکھتی، یا تو ٹیچیوں کا دور ہے. اس لیے ہمارے ہندوستان کی یہ کپڑا ہوتا ہے 2-4 روز میں جب گندا ہو جاتا ہے تو اسے دھویا نہیں جاتا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسی چیز جو 2-4 دن فائدہ اٹھانے کے لیے ہے پھر اسے گاربن کر دینی ہے، اس کا نام ہے متاع. تو یہ دنیا ایسی ہی متاع ہے جو چند دن فائدہ اٹھا کر یہ گاربن کی جانے والی ہے، مگر یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دھوکہ بھی دیتی ہے. انسان اس دنیا کے پیچھے رام ٹپکاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو ہمیشہ میرے پاس رہنی ہے. ہمیشہ نہیں رہنی، دنیا یہی رہنی ہے. آدمی کی آنکھ بند ہو جانی ہے، دنیا چھوڑ کر چل دینا ہے. یہ دنیا ساتھ نہیں آنی. دنیا آخرت میں ساتھ میں مرنے کے بعد ساتھ میں امر آنا ہے، دنیا ساتھ نہیں آنی. لہٰذا میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے اعمال پر نظر رکھو، اپنے اعمال حسنہ کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگیوں کو سنوارو، اپنی زندگی کے سانسوں کو غنیمت سمجھو، اور اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر سکو وہ کرو. اللہ کے احکام کی ہر معاملے میں اطاعت کرو. مومن کا کوئی سانس اللہ کے حکم کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے اور ایسا ہمیں مضبوط اور اسٹیٹ فاسٹ کر دیں کہ ہم اللہ کے احکام کے ہر معاملے میں اطاعت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھنے سے حضرات دعا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے میرے مولا، ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیرات و برکات کا ذریعہ بنا. یا اللہ، ہمارے روزوں میں برکت عطا فرما، ہماری تراویحوں میں برکت عطا فرما، ہماری تلاوت قرآن میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. غیبت کے گناہ سے ہمیں بچا، الزام لگانے اور تہمت لگانے کے گناہوں سے ہمیں بچا. یا اللہ، وقت ضائع کرنے کے گناہوں سے ہمیں بچا. یا الہ العالمین، ہماری نمازوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ، تو نے جو ہمیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، میرے مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے. دنیا میں بے شمار انسان ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. میرے مولا، تیرے اس کرم کا شکر بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے دیے ہوئے اس مال میں سے تیرا حق غریبوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ، اس دنیا سے جو لوگ گزر گئے ہیں، جو مومن ہیں، میرے مولا ان کو جنت المعلا میں جگہ عطا فرما. یا اللہ، ہماری زندگیوں کے جب ختم کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. یا اللہ،
موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، یا اللہ موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرما، تیرے کلمے، تیرے پاک کلمے پر، تیرے نام پر ہماری جان نکلے ایسا تو ہماری مدد فرما میرے مولا۔ قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہمیں رستگاری عطا فرما، یا اللہ حشر کے میدان کی سختیوں سے ہمیں بچا، یا اللہ آخرت میں جنت الفردوس ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس دنیا میں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جان کے، مال کے اور دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس تہذیب جدید کے فتنوں سے ہمیں بچا اور دجال اکبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے میرے مولا سب کی جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ اس مجمع میں جو بہنیں ہیں اور جو بھائی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں میرے مولا ان کو آپ جانتے ہیں، ان سب کی نیک خواہشات کو پوری فرما، میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو کسی بھی طرح کی بلا اور آفت میں ہیں ان سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما، اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔